صوبہ پنجاب کے بعد اب آپ کو لیے چلیں گے حسین وادیوں کی سرزمین گلگت بلتستان کی جانب۔ ناظرین، ہنگو سمیت گلگت بلتستان کی وادیاں حسین ترین نظاروں سے مزین ہیں، لیکن سیاحت کے لیے جانے والے افراد کی جانب سے صفائی کا خیال نہ رکھنے اور کھانے پینے کے ڈبے اور دیگر اشیاء ادھر ادھر پھینکنے سے حسین وادیوں کا حسن ماند پڑنے کا اندیشہ رہتا ہے۔ ہنگو کے علاقے حسین آباد میں مقامی افراد نے اپنی مدد آپ کے تحت علاقے میں صفائی مہم کا آغاز کیا ہے۔ مزید تفصیل جاننے کے لیے دیکھتے ہیں محمد حسین آزاد کی یہ رپورٹ۔ کردو شہر سے متصل گاؤں حسین آباد میں قائم مقامی فلاحی تنظیم اور اسکولوں کے طلباء نے ماحول کو صاف رکھنے کی غرض سے لوگوں میں شعور و آگاہی کے لیے واک کا اہتمام کیا تھا، جو جامع مسجد چوک سے شروع ہو کر مختلف محلوں سے ہوتا ہوا واپس جامع مسجد کے صحن میں پہنچ کر اختتام پذیر ہوا۔ اس دوران واک کے شرکاء نے صاف ستھرے ماحول کے حق میں نعروں پر مشتمل بینرز اور پلے کارڈز اٹھا رکھے تھے۔ واک کے شرکاء نے آلودگی سے پاک ماحول کے حوالے سے نعرہ بازی بھی کی۔ واک کے دوران شرکاء نے صفائی کا عملی مظاہرہ بھی کیا۔ حسین آباد کے مکینوں نے اس خصوصی صفائی مہم کے تحت جگہ جگہ ڈسٹ بن نصب کیے تھے اور صفائی سے متعلق شعور اجاگر کرنے کے لیے مکانات کے بیرونی دیواروں پر ہاتھ سے بنے ہوئے خصوصی پوسٹرز آویزاں کیے تھے۔ واک کے شرکاء کا خیر مقدم کرنے کے لیے مقامی رواج کے مطابق ہر محلے کے داخلی مقام پر کم سن بچے خشک میوجات کا تحفہ لیے کھڑے تھے۔ جامع مسجد کے سامنے واک کے شرکاء سے خطاب کرتے ہوئے سابق ڈپٹی چیف ایگزیکٹو گلگت بلتستان حاجی فدا محمد ناشاد نے کہا کہ تیزی سے بدلتے ہوئے موسمی حالات سے آج ماحول کو شدید خطرات لاحق ہیں، جن سے محفوظ رہنے کے لیے ہمیں اپنے ارد گرد کے ماحول کو صاف رکھنے کی ضرورت ہے۔ معروف عالم دین آغا سید مظاہر حسین موسوی نے کہا کہ اسلام نے صفائی کو نصف ایمان قرار دے کر اس کی اہمیت واضح کر دی ہے۔ انہوں نے کہا کہ آلودگی سے پاک ماحول کے قیام کو ممکن بنانا ہماری شرعی ذمہ داری ہے۔ گلگت بلتستان سے محمد حسین آزاد کی رپورٹ آپ نے ملاحظہ کی۔ اب آپ کو لیے چلیں گے جنت نظیر وادی کشمیر کی جانب۔ ناظرین، مظفر آباد سے تعلق رکھنے والے پولیس اہلکار کی اسلام آباد میں تعیناتی کے دوران ہلاکت معمہ بن گئی۔ اس بارے میں تفصیلات جانیں گے تعظیم یاسین کی اس رپورٹ میں۔ سپاہی جہانگیر احمد ترک نے 2002 میں آزاد کشمیر پولیس میں شمولیت اختیار کی، جبکہ ستمبر 2009 میں ڈیپوٹیشن پر اسلام آباد پولیس میں چلا گیا تھا۔ تھانہ شاداب ٹاؤن کے مطابق جہانگیر کی موت اسلحہ صفائی کے دوران گولی لگنے سے ہوئی۔ جہانگیر کی بہن نبیلہ کا کہنا ہے کہ وہ اپنے بھائی کی موت کو حادثاتی موت ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ مقتول سپاہی کے پڑوسیوں کا کہنا ہے کہ جہانگیر صوم و صلات کا پابند اور بہادر انسان تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ انہیں جہانگیر کی موت کا دکھ تو ہے ہی، لیکن آزاد کشمیر اور اسلام آباد پولیس کے رویے نے انہیں مایوس کیا ہے اور آئندہ محکمہ پولیس میں علاقے کا کوئی بھی جوان بھرتی ہونے کا سوچ بھی نہیں سکتا۔ دوسری جانب سپاہی جہانگیر کے کچھ دوستوں کا کہنا ہے کہ ان کے مقتول دوست نے موت سے چند دن قبل تھانہ شاداب ٹاؤن میں اپنے ساتھی سپاہیوں کے ساتھ ٹینشن کا ذکر کیا تھا۔ وہ جہانگیر کی موت کو اسی ٹینشن کا شاخسانہ قرار دیتے ہیں۔ اپنے فرائض کی انجام دہی کے دوران جان کا نذرانہ پیش کرنے والے پولیس کے اس جوان کی لاش خاموشی کے ساتھ ورثاء کے حوالے کر دینا حکمرانوں کے لیے لمحہ فکریہ ہے۔ کیمرامین محمد نوید کے ساتھ تعظیم یاسین، دنیا نیوز، گڑھی دوبٹہ، آزاد کشمیر۔ اور ناظرین، اب باری ہے وفاقی دارالحکومت اسلام آباد کی۔ حکومت کی جانب سے صحت کے شعبے میں فراہم کی جانے والی سہولتوں کا ذکر تو ہم کر چکے ہیں۔ اسلام آباد کے نیشنل پریس کلب میں صحافیوں اور ان کے اہل خانہ کے لیے مفت طبی کیمپ کا انعقاد کیا گیا۔ تفصیل بتا رہے ہیں ٹکا خان ثانی اپنی اس رپورٹ میں۔ میں اس وقت موجود ہوں نیشنل پریس کلب اسلام آباد میں، جہاں کالج آف پیتھولوجی پاکستان نے ہفتہ پیتھولوجی کے حوالے سے میڈیکل کیمپ لگا رکھا ہے۔ اس میڈیکل کیمپ میں صحافیوں اور ان کے خاندان کے افراد کے لیے خون کے مختلف نمونوں کے حوالے سے سہولت مہیا کی گئی ہے۔ پاکستان میں پہلی مرتبہ ہفتہ پیتھولوجی منایا جا رہا ہے۔ اسی سلسلے میں پیتھولوجی کالج نے پولی کلینک ہسپتال کی اشتراک سے اس کیمپ کا اہتمام کیا ہے۔ اس میڈیکل کیمپ میں صحافیوں، ان کی فیملیز کے ایک ہی روز میں 400 سے زائد افراد کے بلڈ شوگر، HIV اور ہیپاٹائٹس سمیت دیگر کئی اقسام کے ٹیسٹ کیے گئے۔ یہاں موجود ماہر پیتھولوجسٹ ڈاکٹر طاہر، ڈاکٹر شریف استوری اور پولی کلینک کے ایگزیکٹو ڈائریکٹر ڈاکٹر شوکت حمید کیانی کا کہنا تھا کہ صحافی مصروفیت میں اپنی اور اپنے خاندان کے افراد کی صحت کا خیال نہیں رکھ پاتے، اس لیے اس ہفتہ پیتھولوجی کے موقع پر صحافیوں کے لیے خصوصی طور پر ان کے کلب میں ہی میڈیکل کیمپ لگایا ہے۔ طبی ماہرین کا کہنا ہے کہ کوئی شعبہ بھی
پیتھالوجی کی اہمیت سے انکار نہیں کر سکتا۔ پاکستان میں اس شعبے کی ترقی سے امراض کی بروقت تشخیص ہو سکے گی، جس سے علاج میں بھی آسانیاں پیدا ہوں گی۔ اس طرح کی سرگرمیوں سے نہ صرف شعبہ پیتھالوجی کی اہمیت اجاگر ہوگی، بلکہ صحافیوں میں مختلف امراض کی تشخیص بھی ہو سکے گی۔ کیمرامین محمود قریشی کے ساتھ ٹکا خان ثانی، دنیا نیوز، اسلام آباد۔ اور ناظرین، پروگرام کے آخر میں نئے فارمیٹ کے تحت دیکھتے ہیں میری دھرتی میری دنیا میں نگر نگر سے۔ ہزارہ قومی محاذ کے زیر اہتمام ایبٹ آباد شہر کے بچوں نے تحریک صوبہ ہزارہ کے مرکزی آفس سے ایک احتجاجی ریلی نکالی۔ بچوں کی ریلی شہر کے مختلف راستوں سے ہوتی ہوئی شہدائے چوک یادگار پہنچی، جہاں پر بچوں کا صوبہ ہزارہ کے قائدین اور ہزارہ قومی محاذ کے رہنماؤں نے شاندار استقبال کیا، اور اس موقع پر معصوم ننھے منھے بچوں نے 12 اپریل کے شہداء کی یادگار پر پھولوں کی چادر چڑھائی اور ان کو شاندار الفاظ میں خراج عقیدت پیش کیا۔ پرائمری ٹیچرز ایسوسی ایشن نے اپنے مطالبات کے لیے خیرپور میرس کے تمام سکولوں کو تالے لگا کر سکولوں کو بند کر دیا۔ اساتذہ نے مسجد سکولوں سمیت تمام سکول بند کر کے طلبہ کو صبح ہی چھٹی دے کر گھر بھیج دیا۔ اس موقع پر چھتری چوک سے پریس کلب تک ضلع بھر کے اساتذہ نے احتجاجی ریلی نکالی۔ اساتذہ کا کہنا تھا کہ حکومت نے اگر سن، کوٹا، ٹائم اسکیل اور دیگر مطالبات منظور نہ کیے تو ان کا احتجاج جاری رہے گا۔ پاسبان بدین کی جانب سے عافیہ صدیقی کی رہائی کے لیے ایوان صحافت کے سامنے مظاہرہ کیا گیا۔ اس موقع پر مظاہرین نے ہاتھوں میں ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا پوسٹر بھی اٹھا رکھا تھا۔ مظاہرین کا کہنا تھا کہ ڈاکٹر عافیہ صدیقی کا اب تک نہ رہا ہونا حکمرانوں کی نااہلی کا منہ بولتا ثبوت ہے۔ شاہ عبداللطیف یونیورسٹی میں سائنس، کامرس اور آرٹس کے دوسرے سیمسٹر کے امتحانات شروع ہو گئے ہیں۔ ذرائع کا کہنا ہے کہ امتحانات میں یونیورسٹی کے 300 سے زائد طلبہ امتحانات نہیں دے سکیں گے۔ اس سلسلے میں یونیورسٹی انتظامیہ کا کہنا ہے کہ جو طلبہ داخلہ لینے کے بعد پڑھنے نہیں آئے یا جن طلبہ کی اٹینڈنس پوری نہیں تھی وہ امتحان نہیں دے سکیں گے۔ اور ایم ایم اے کے دور حکومت میں بھرتی کیے گئے ڈیرہ اسماعیل خان کے 1613 اساتذہ نے ملازمتوں سے برطرفی کے خلاف احتجاجی کیمپ لگا دیا۔ توپاں چوک پر لگائے جانے والے احتجاجی کیمپ میں متاثرہ اساتذہ نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ کیمپ کے شرکاء کا کہنا تھا کہ خیبر پختونخوا کی صوبائی حکومت غریب اساتذہ کو ملازمتوں سے برطرف کرنے کا منصوبہ ختم کرے۔ ناظرین، آج کا پروگرام آپ نے ملاحظہ کیا، آپ کی تجاویز اور مشاورت سے پروگرام کے فارمیٹ میں تبدیلی کی گئی ہے۔ امید ہے آپ کو یہ تبدیلی پسند آئے گی۔ میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کی کوشش ہے کہ ناظرین کے مسائل کو نہ صرف بر وقت ارباب اختیار کے سامنے لایا جائے بلکہ دور دراز علاقوں کے حالات سے بھی عوام کو آگاہ کیا جائے۔ پروگرام کو مزید نکھارنے کے لیے آپ کا اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کا ساتھ ضروری ہے۔ اپنی تجاویز اور آراء کے لیے ہمارا ای میل ایڈریس نوٹ کر لیں، mdmd@duniatv.tv۔ پروگرام کا وقت ختم ہو رہا ہے، پھر حاضر ہوں گے دلچسپ معلوماتی اور مسائل کی نشاندہی کرتے رپورٹس اور دور دراز علاقوں کی خبروں کے ساتھ۔ اپنی میزبان امینہ خان اور میری دھرتی میری دنیا کی ٹیم کو اجازت دیجیے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔